لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پوری شیعہ تاریخ میں سب سے بڑا مجتہد کون، ایک نام لینا بہت مشکل ہو. بہت 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 بھی اگر ہم لوگ کہیں تو کہیں گے کہ نہیں بھائی 1 نہیں، ٹاپ 10 بتائیے. ٹاپ 10 کی تو اجازت دی، لیکن بہرحال اگر کوئی کہے کہ نہیں ٹاپ 10 تو زیادہ ہو گئے، کوئی ایک نام بتائیے، وہ شیخ مرتضی انصاری ہوں. اب یہ شیخ مرتضی انصاری ہمارے ایسے عالم ہیں جن کو خود امام زمانہ نے آ کر کہا کہ تم مجتہد. ایک تو یہ ہے کہ عالم ترقی کرے، علم حاصل کرے، بہت بڑا مجتہد بن جائے اور علماء مانے، دوسرا مجتہد مانے، اس کے اسٹوڈنٹ مانے. یا جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان کا طریقہ آج کل ہو گیا ہے، اپنا پروموشن خود کرو، جو یوٹیوب میں ہوتا، خود ہی اپنے نام کے ساتھ مجتہد لکھ دو. لیکن ایک ہے کہ امام زمانہ آ کر کہیں کہ تم مجتہد. شیخ مرتضی انصاری جب بہت بڑے مجتہد بن گئے، پوری شیعہ یونائٹ ہو گئی ان کی تقلید پر. اور پرانا زمانہ تھا، بہت پرانا نہیں ہے، یہ تقریباً 100-200 سال پرانی بات ہے. تو اس وقت تک ٹیررزم اتنا تھا نہیں، بڑے سے بڑے مجتہد کا گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا، جس کا دل چاہے چلا جائے، نہ کوئی سیکیورٹی چیک، نہ کوئی پہلے سے اپوائنٹمنٹ، اور جو چاہے پوچھو. تو مرجے کا گھر تو ہر وقت بھرا رہتا ہے سوال کرنے والوں سے. ہاں ایک ٹائم ہوتا ہے کہ شام کو مثلا وہ 4 سے 6 ملیں گے، اس وقت جس کا دل چاہے آئے، بھرا ہوا ہے مرجے کا، شیخ مرتضی کا گھر. اور مرجے کے پاس تو پوری اسلامی دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور نجف، قم، کربلا، مکہ، مدینہ، یہ تو وہ شہر ہیں جہاں نئے نئے فیسز آتے رہتے ہیں ظاہرین. ایک ایسا آدمی داخل ہوا جو اتنی گریسفل پرسنالٹی تھی کہ اس کو دیکھ کے وہ پورا مجمع جو تھا وہ انڈر پریشر ہو گئے. آج تک کسی نے اس کو دیکھا نہیں تھا، لیکن نجف میں تو ظاہرین کا آنا جانا رہتا. وہ آگے آئے اور کہا کہ یا شیخ، ایک پرابلم پیش آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت پر اللہ کا عذاب آیا، وہ مسخ ہو گئی. عورت پہ نہیں، مرد پر وہ مسخ ہو گئے. اب اس کی بیوی کیا کرے؟ مسخ، میم سین خ یا خا. مسخ کے معنی ہے جو پرانی قوموں پہ اللہ عذاب دیتا تھا ان کو انسان سے چینج کر دیتا تھا، جانوروں میں یا پتھروں میں. مکے میں ایک طویل عرصے تک وہ عورت رہی تھی جس نے رسول خدا کی مخبری کرنا چاہی، یعنی جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو کافروں کو بتانا چاہا، اس پر عذاب آیا اور پتھر کی بن گئی. یہ عذاب کیا کیسے نے؟ یا داڑھی منڈوانے والی قوم کو اللہ نے بے چھلکے کی مچھلی بنا دیا، یا قرآن نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ایک قوم کو ہم نے بندر بنا دیا. یہ مسخ ہے، انسان سے جانور بن جانا، انسان سے پتھر. تو کہا کہ ایک آدمی پہ عذاب خدا آیا اور وہ مسخ ہو گئے. اب اس کی بیوی کیا کرے؟ شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ اول تو تمہارا سوال انکمپلیٹ ہے، اور دوسرا تمہارا سوال غلط ہے. وہ آنے والا مسکرایا، کہا اچھا پہلے یہ بتائیے انکمپلیٹ کیوں ہے؟ کہا انکمپلیٹ اس لیے ہے کہ جب اللہ کسی کو مسخ کرتا ہے تو 2 قسم ہیں، یا اسے جانور بناتا ہے یا اسے پتھر بناتا ہے. دونوں کا مسئلہ الگ الگ ہے. پہلے کلیئر کرو کہ کیا. اس آدمی نے کہا اچھا آپ ہی بتائیے. کہا اگر اس کو جانور بنا دیا تو اس کی بیوی، اور ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے یاد رکھیے گا، اس میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اس کی بیوی اپنے آپ کو طلاق والی سمجھے، اور طلاق کے بعد کا ایک عدہ ہوتا ہے 3 مہینے، وہ رکھے اور آزاد. اور اگر پتھر بنا دیا ہے تو اس کی بیوی اپنے آپ کو بیوہ سمجھے، اور وفات کا یا بیوگی کا عدہ ہے جو 4 مہینے 10 دن ہوتا. دونوں عدے ہیں، ڈیوریشن میں فرق ہے. وہ 4 مہینے 10 دن عدہ رکھ کے اپنے آپ کو آزاد سمجھے. سوال کرنے والے نے کہا وجہ؟ کہا کہ اسلام میں ایک مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو امام کی حدیث ہے کہ مر گیا، روح نکل گئی، وہ پتھر کی طرح ہو گئے. تو اگر یہ پتھر بن گیا سمجھو روح نکل گئی، وہ مسئلہ موت کا چلے. اور ایک ہے کہ اگر کوئی آدمی پاگل ہو جائے، زندہ ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عقل نہیں رہی، تو اس کی بیوی اپنے آپ کو طلاق والی سمجھے گی. تو اگر جانور بنا دیے تو اس کا مطلب زندگی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، عقل نہیں، وہ مسئلہ چلے گا.
آنے والا مسکرایا، کہا اچھا یہ تو آپ نے یہ بتا دیا کہ انکمپلیٹ مسئلہ میں نے پوچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں غلط پوچھا، وجہ؟ کہا یہ جو سوال ہے یہ پیغمبر اسلام سے پہلے کا، قرآن نے کہا وما کننا معذبین وانت فیہم، اے حبیب اب تمہارے آنے کے بعد تمہاری امت پر یہ والا عذاب نہیں آئے گا جو موسیٰ کی امت اور عیسیٰ کی امت اور ابراہیم کی امت پہ آیا، یہ تمہاری امت پہ نہیں آئے گا، یہ رحمت للعالمین کو اللہ نے گفٹ دیا۔ تو اب یہ والا عذاب کسی پہ نہیں آ سکتا ہے کہ اللہ اس کو مس کر کے پتھر بنا دے یا بندر بنا دے۔ آنے والا مسکرایا اور ایک جملہ کہا، یا شیخ انت مجتہد حق، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو مجتہد۔ اب یہ جملہ جو کہے اور آغائے سیستانی سے کہے، آغائے خامنائی سے کہے، تو پورا مجمع چوکے گا کون آدمی آ گیا جو اتنے بڑے بڑے مراجع کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری کو یہ کہے۔ سب نے چوک کے دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، آنے والا غائب ہو گیا۔ ایک نے نہیں دیکھا تھا، پورے بھرے کمرے نے دیکھا تھا، سب سمجھ گئے کہ اس طرح سے غائب ہو جانا تو اللہ کی ایک ہی حجت کی نشانی ہے، یہ زمانے کے امام آئے تھے۔ چنانچہ پھر تو شیخ مرتضیٰ انصاری کا جو احترام ہوا